بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 61 کا لیسن نمبر 29 کریں گے۔ آج کے لیسن میں ہم لوگ گروپ ٹیسٹنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ اب تک ہم نے جتنے بھی ٹیسٹ وغیرہ پڑھے تھے، انٹیلیجنس ٹیسٹ اور ابیلٹی ٹیسٹ وغیرہ، وہ سارے کے سارے انڈیویجول ٹیسٹ تھے کہ آپ لوگ ایٹ اے ٹائم صرف ایک ہی انسان سے وہ والا ٹیسٹ آپ لوگ اکیلے میں سالو کروا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے اکٹھا ایسے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، جو انڈیویجول ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ لوگ سالو نہیں کروا سکتے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو گروپ ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں کہ مختلف قسم کے گروپ ٹیسٹ ہم لوگ پڑھیں گے، کیا کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ہم لوگ اسٹڈی کریں گے۔ جو بچے ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکارڈ والی میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں اس ویڈیو کا لنک بھی لگا دوں گی، آپ لوگ ڈسکارڈ پہ ہمیں لازمی جوائن کریں۔ واٹس ایپ کے گروپس میں اب آپ نے جوائن نہیں کرنا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی گروپس اوپن بھی نہیں ہوں گے۔ جن بچوں نے گروپس وہ جوائن کیا ہوئے تو بے شک اس کو لیفٹ کر دیں، ڈسکارڈ پہ آئیں، کیونکہ واٹس ایپ کے گروپس میں بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، بچوں کے ان باکس دوسرے لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا نمبر لیک ہو سکتا ہے۔ تو ڈسکارڈ میں ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا، بہت زیادہ سیکیور اور سیف پلیٹ فارم ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے ڈسکارڈ پہ یہ سارا میں نے سیٹ اپ کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈسکارڈ پہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے جوائن کرنے سے پہلے جتنا کچھ بھی وہاں پہ شیئر ہو چکا تھا آپ لوگ اس کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ دوسری بات اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی گروپ چاہیے نا، اگر الگ سے آپ کو اس کو لنک مانگنا پڑتا ہے۔ ڈسکارڈ جب آپ لوگ ایک دفعہ جوائن کر لیتے ہیں تو سارے کے سارے گروپس آپ کے وہ سامنے ہی ہوتے ہیں، آپ لوگ اپنی مرضی سے کسی بھی گروپ میں آپ لوگ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ میسیجز وغیرہ اور آپ لوگ بات وغیرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈسکارڈ پہ آپ لوگ لازمی جوائن کر لیجئے گا۔ ہم لوگ بات کرتے ہیں آج اپنے گروپ ٹیسٹنگ کے حوالے سے۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو انڈیویجول ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم لوگ انڈیویجولی ایڈمنسٹر کرواتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے حساب سے ہی ہم لوگ گروپ کو چوز کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ انڈیویجول ٹیسٹ کے بھی ویسے اگر دیکھا جائے تو اپنے کچھ ایڈوانٹیجز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو ہم لوگ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل اگر آپ لوگ دیکھیں نا، ایگزامینر اور ٹیسٹ ٹیکر کے درمیان جو ریپو بلڈ ہوتی ہے وہ زیادہ تر انڈیویجول ٹیسٹ میں زیادہ اچھی ریپو بلڈ ہو جاتی ہے، ان کا آپس میں ریلیشن شپ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن اس کی فلیکسیبل بھی ہوتی ہے کہ جس وقت آپ لوگ چاہیں وہ والا ٹیسٹ آپ لوگ کروا سکتے ہیں، اس کی انسٹرکشنز وغیرہ، کوسچنز وغیرہ آپ لوگ ریپیٹ کر سکتے ہیں، جہاں پہ ریفریز کرنے کی ضرورت ہو آپ لوگ اس کو ریفریز کر سکتے ہیں۔ اگلا جو ہمارا ایگزامنی ہوتا ہے اس کے انزائٹی لیول کے حساب سے، کلچرل لیول کے حساب سے، ایجوکیشنل لیول کے حساب سے آپ لوگ بات کر سکتے ہیں، اس کو آپ لوگ انسٹرکشنز وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی جو ٹیسٹنگ خاص طور پہ جو ڈائگنوسٹک پرپسز کے لیے ہم لوگ ٹیسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، اس میں انڈیویجول ٹیسٹنگ زیادہ بہتر ہوتی ہے اور وہی بیسٹ سمجھی جاتی ہے اور یوز بھی وہی کی جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے ایڈمنسٹریشن کیسے کرنی ہے، انڈیویجول کرنی ہے یا گروپ ٹیسٹ آپ نے یوز کرنا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیسٹ کا پرپس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کو کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ انڈیویجول ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کروانے کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ اس کو جو ہے نا گروپ ٹیسٹ کے ڈس ایڈوانٹیجز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس حساب سے اوکیزن کے حساب سے ہی آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا ٹیسٹ یوز کرنا ہے۔ گروپ ٹیسٹ کے کیا کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ جاننا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ گروپ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ ڈیزائن اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ بہت سارے لوگوں سے آپ لوگ اکٹھا ہی ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ اس میں جو آپ لوگ انسٹرکشنز وغیرہ دیتے ہیں وہ آپ لوگ پورے گروپ کو اکٹھے ہی دے دیتے ہیں، انڈیویجولز کو مطلب الگ الگ نہیں آپ کو دینی پڑتی۔ ایک ہی دفعہ جب آپ ٹیسٹ شروع کروانے لگتے ہیں تو ٹیسٹ کے شروع میں ہی آپ لوگ ساری کی ساری انسٹرکشنز دے دیتے ہیں، الگ الگ بندے کے لیے آپ کو اس کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑتا۔ اب یہ والے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ تر یہ ٹائم ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ جو گروپ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں ٹائم رکھا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم کا ٹیسٹ ہے، اس کے بعد وہ ٹیسٹ لے لیا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایگزامینر ٹیسٹنگ کے پروسیس کے دوران انٹرپٹ بھی نہیں کر سکتا اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ گروپ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پیپر پینسل ٹیسٹ ہوتے ہیں، ویسے آج کل گروپ ٹیسٹ جو ہے نا وہ کمپیوٹرائزڈ بھی ان کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں زیادہ تر یہ ٹرینڈ پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو گروپ ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ زیادہ تر موسٹلی ملٹیپل چوائس فارمیٹ پہ ہوتے ہیں، MCQs وغیرہ ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہم لوگ بات کریں تو ہمارے ابھی پیپر جو ہوتے ہیں وہ ایک گروپ ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں نا، ایگزامز وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ گروپ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اکٹھے ہی بہت سارے لوگوں سے وہ لیے جاتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ملٹیپل چوائس فارمیٹ ہوتے ہیں اور بلینک سرکلز یا اسپیسز موجود ہوتی ہیں۔
ٹھیک ہے. ہر رسپانس آپشن کے سامنے کوئی نہ کوئی بلینک سرکلز یا اسپیسز موجود ہوتی ہیں. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ٹیکر نے سرکل کو بلیک کرنا ہوتا ہے، یا اگر کوئی بلینک ہو تو اس کے سامنے ٹک جو ہے نا وہ مارک کرنی ہوتی ہے، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ABCD والے آپشنز ہوتے ہیں ان کو انسرکل کرنا ہوتا ہے. اب ہمارے ویسے تو آپ لوگوں کے جو ورچوئل یونیورسٹی میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا اس میں تو ABCD ہوتے ہیں، اس کو ہی مارک کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کو یاد ہو 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ان کے یہ جو پیپرز ہوتے ہیں نا بورڈ کے جو ایگزامز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ الگ سے ایک شیٹ ہوتی ہے، کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے فلنگ کرنی ہوتی ہے، سرکلز آپ لوگوں نے نا بلیک کرنے ہوتے ہیں. تو اب یہ کیوں ہم لوگ بلیک کرتے ہیں؟ یہ کیوں کہ ان کے جو چیک کرنے کا انداز ہوتا ہے نا وہ تھوڑا اور قسم کا ہوتا ہے. وہ چیک اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کی نا جو ایگزامینرز ہوتے ہیں، جو چیک کرنے والے ہوتے ہیں، چیکرز ہوتے ہیں نا، ان کے پاس آنسر شیٹس ہوتی ہیں. وہ اس آنسر شیٹ کی مدد سے ہی آپ کی جو پیپر وغیرہ ہوتے ہیں نا اس کو وہ چیک کرتا ہے. اب وہ آنسر شیٹ ہوتی کیسی ہیں؟ ڈفرینٹ طرح کی آنسر شیٹس ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو کامن ٹائپ استعمال کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اسٹینسل کی طرح کا نا ایک ڈیزائن ہوتا ہے، یعنی کہ ایک شیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو رائٹ آپشن ہوتا ہے نا ہر کوسچن کا، رائٹ آپشن میں ہول ہوتی ہے، سوراخ ہوتا ہے، وہ سلاٹ خالی ہوتی ہے. اور اب وہ جو اسٹینسل ہوتا ہے نا وہ ایک آنسر شیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں. جو ہماری والی آنسر شیٹ بچے فل کر کے بھیجتے ہیں نا اس کے اوپر وہ پورا اسٹینسل رکھ دیتے ہیں. اب کیونکہ اسٹینسل کے اوپر جو رائٹ آپشن ہوتا ہے اس کا سوراخ ہوتا ہے، تو سوراخ کے نیچے جو پیپر ہمیں جو ہوتا ہے بچے کا جو آنسر ہوتا ہے، اگر تو وہ ڈارک سرکل ہے تو اس کو جو ہے نا رائٹ مارک کر دیا جاتا ہے، اور اگر ڈارک سرکل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رائٹ سلاٹ کے نیچے وہ والا بچے نے آنسر نہیں صحیح لگایا تو وہ اس کو جو ہے نا پھر رانگ مارک کر دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں ان پہ بھی مارکنگ کی جاتی ہے، اور زیادہ تر کامنلی اسی اپروچ کا زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے. جو گروپ ٹیسٹ جو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ کمپیوٹر کی مدد سے ایڈمنسٹر کروائے جاتے ہیں. کمپیوٹرائز ٹیسٹنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ماؤس یا ایک جوائے اسٹک کی مدد سے آنسرز کو مارک کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر یہی ہے کہ کمپیوٹر ٹیسٹ کی اپروچ وہاں پہ زیادہ تر اڈاپٹ کی جاتی ہے جہاں پہ زیادہ سارے کمپیوٹرز اویلیبل ہوں. اچھا، گروپ ٹیسٹ کے ایڈوانٹیجز کیا کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے. الگ الگ بندے سے ٹیسٹ لینے سے بہتر ہے نا کہ ایک ہی دفعہ آپ لوگ ہزاروں کے حساب سے مختلف لوگوں کے آپ لوگ اکٹھے ہی ٹیسٹ لے لیتے ہیں. اور دوسرا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ سارے ٹیسٹ ٹیکرز کو بھی آپ لوگ اکٹھا کیونکہ لے لیتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ گروپ ٹیسٹ سے یہ ہے کہ ریسرچ پروجیکٹس کے لیے اگر آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جلدی سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں گروپ ٹیسٹ بہت زیادہ ہی یوزفل ہوتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے کوئک ڈیسیجنز وغیرہ لینے ہیں جیسے اسکریننگ وغیرہ ہو گئی، اسکول میں ایڈمیشن اگر آپ لوگوں نے دینا ہے تو اس کے لیے بھی گروپ ٹیسٹ بہت ہی یوزفل ہوتے ہیں، آپ لوگ کوئک ڈیسیجنز لے سکتے ہیں. اور ایگزامینر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کافی آسان ہوتی ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایگزامینر پہ نا تھوڑا پریشر کم ہو جاتا ہے. یہ الگ الگ بندے سے وہ ہر بندے کا الگ الگ ایکسپریشن نوٹ کرے، ہر بندے کو وہ ایکسپلینیشنز دے، ان کو کلیریفائی کرے، تو اس میں پھر ایگزامینر کے لیے زیادہ برڈن ہو جاتا ہے. تو گروپ ٹیسٹ میں کیونکہ ایک ہی دفعہ شروع میں ہی ساری کی ساری انسٹرکشنز دے دینی ہوتی ہے تو وہ آسان بھی ہوتا ہے. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ایگزامینر کی پرسنالٹی کا تھوڑا کم اثر پڑتا ہے ایگزامنرز کی پرفارمنس کے اوپر گروپ ٹیسٹ کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں ایگزامینر کی پرسنالٹی کچھ زیادہ میٹر نہیں کرتی. اور اس کے علاوہ جو ایگزامینر کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا وہ انڈیویجول ٹیسٹنگ میں زیادہ میٹر کرتی ہے. ایگزامینر کا اس میں رول بھی کم ہی ہوتا ہے، زیادہ تر تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ٹیپ ریکارڈڈ انسٹرکشنز کو ہی چلا دیا جاتا ہے، اور اس میں پھر ایگزامینر تھوڑی ہے نا ان کو سہولت ہو جاتی ہے. لیکن گروپ ٹیسٹ میں بہت ساری ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اس میں ایک تو ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ گروپ ٹیسٹ امپرسنل ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے پرسنلی ہر بندے کے ساتھ تو بات نہیں کر رہے، تو وہ جو ایک پرسنل ایک ریپو بلڈ ہو جاتی ہے نا انڈیویجول ٹیسٹ میں، وہ اس میں ایگزامینر میں اور ٹیسٹ ٹیکر میں ایک ریپو نہیں اس میں بلڈ ہو سکتی گروپ ٹیسٹ میں. دوسری بات یہ کہ گروپ ایڈمنسٹریشن فلیکسیبل بھی نہیں ہوتی. جیسے کہ انڈیویجول سیٹنگ میں تو یہ ہوتا ہے نا، انڈیویجول ٹیسٹنگ میں آپ نے ایک بندے سے ٹیسٹ لینا ہے تو کسی بھی ٹائم آپ لوگ ٹیسٹ لے لیتے ہیں. لیکن گروپ ایڈمنسٹریشن میں یہ ہے کہ ٹائم فکس کرنا ہوتا ہے اور اسی ٹائم پہ ہی سارے لوگوں سے آپ نے ٹیسٹ لینا ہوتا ہے. انڈیویجول ایڈمنسٹریشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایگزامینر انسٹرکشنز کو ریپیٹ کر سکتا ہے، ریفریز کر سکتا ہے ٹیسٹ ٹیکر کے حساب سے. لیکن گروپ ایڈمنسٹریشن میں ایک ہی طرح کی انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، اور چاہے کسی بھی کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ساری کی ساری انسٹرکشن سب کے لیے سیم ہی ہوتی ہیں.
اور گروپ ٹیسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں انسان نے سارے کے سارے آئٹمس کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن جو ایبیلٹی یہ جو ہوتے ہیں نا، جو انڈیویجول ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں انسان کی ایبیلٹی کو دیکھتے ہوئے ہی بیسل رول اور سیلنگ رول کا کنسیپٹ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس میں کیونکہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے، اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی ابھی جو ہے نا وہ ایبیلٹی لیول کیا ہے، اس حساب سے اس کو کوسچن بتا دی جاتا ہے کہ تم نے اس کوسچن سے ٹیسٹ دینا جو ہے نا وہ شروع کرنا ہے، کیونکہ اس سے جو پیچھے والے جو کوسچنز ہوتے ہیں اس کی ایبیلٹی کے حساب سے بہت زیادہ آسان ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ سیلنگ رول ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ سیلنگ رول یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ لیول جس میں ایگزامینر جا کے اب کوئی بھی ٹیسٹ کوئی بھی آئٹم ٹھیک طریقے سے کریکٹلی اس کو نہیں پرفارم کر سکتا تو وہ ایک سیلنگ آ جاتی ہے، سیلنگ رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو گروپ ٹیسٹنگ میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا بیسل رول کا اور سیلنگ رول کا، اس میں سب نے سارے کے سارے آئٹمس کو بھی انہوں نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا، گروپ ٹیسٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ ٹیکرز کا جو بھی موٹیویشن لیول ہے اس کو آپ لوگ جج نہیں کر سکتے، انہانس نہیں کر سکتے، مینٹین نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ایک ایک بندے کو تو آپ لوگ نہیں نا اس کو موٹیویشن لیول بڑھا سکتے. اور ایک اور اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ایگزامینر وربل اور نان وربل کیوز نہیں استعمال کر سکتا، یا نان وربل یا وربل کیوز کی بیس پہ ایگزامینر کی اینزائٹی، کنفیوژن وغیرہ کو بھی نہیں جج کر سکتا، اور نہ ہی ایگزامینر کوئی اس میں زیادہ کوشش کر سکتا ہے کہ ہر الگ الگ بندے کو، الگ الگ ایگزامینرز کو ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ وہ پرووائڈ کرے. زیادہ تر جو گروپ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں سبجیکٹ کے پاس ریڈنگ سکلز ہونی چاہیے اور ان کی ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ وہ پیپر اور پینسل کو یوز کرتے ہوئے رسپانسز کو اچھے طریقے سے ریکارڈ کروا سکیں. اب بہت سارے ٹیسٹ ٹیکرز ایسے ہوتے ہیں گروپ میں، کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن میں یہ والی ایبیلٹیز نہیں پائی جاتی، اور اس وجہ سے دیکھا جائے تو کیونکہ وہ گروپ کی فارم میں آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں تو ٹیسٹنگ کا پروسیس ہی اس طرح کا ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے جن کے اندر یہ ایبیلٹیز نہیں موجود. تو اس حساب سے تو دیکھا جائے تو ایسے لوگوں کے ٹرو پوٹینشیل کا تو بالکل بھی اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکیں گے. اچھا، گروپ ٹیسٹ کون کون سے استعمال ہوتے ہیں، اس کی بیٹریز کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو کامن اور جو پاپولر یعنی کہ جو مشہور ہیں جو کہ گروپ ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے بتائے ہوئے ہیں. یہ گروپ ایڈمنسٹرڈ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہیں جو کہ یہاں پہ بتائے ہوئے ہیں. ان کو ہم لوگ اب باری باری دیکھتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے یہ بھی ہم لوگ اس میں باری باری دیکھتے ہیں. ایک جو گروپ ٹیسٹ استعمال کیا جاتا ہے دیٹ از اے کوہل مین اینڈرسن ٹیسٹ 8th ایڈیشن KAT. یہ گروپ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے. اس کو کنڈر گارٹن سے لے کے 12th کلاس کے بچوں تک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ویسے تو یہ نان وربل ٹیسٹ ہے اور اس کو گریڈ لیولز کے حساب سے یہ استعمال کیا جاتا ہے. اس ٹیسٹ کے 8 لیولز ہوتے ہیں اور اس میں اسکول کے گریڈ لیولز کو کور کیا جاتا ہے، یعنی کہ مختلف کلاسز کے حساب سے یہ ٹیسٹ بنائے گئے ہیں. بہت سارے ٹیسٹ اس میں بنائے گئے ہیں ہر لیول کے لیے. KAT بہت ہی پاپولر ہے اور بڑا اچھا ٹیسٹ مانا جاتا ہے مینٹل ایبیلٹی کے حساب سے. یہ جو ٹیسٹ ہے اس کے اندر سائیکومیٹرک پراپرٹیز بھی بہت اسٹرانگ ہیں. اس میں یہ ہے کہ 10,000 سے زیادہ لوگوں کے سیمپل سے یہ حاصل کیا گیا تھا. اس کی نارمز جو ہیں وہ obtain کی گئی تھیں اور اس کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کوفیشنٹس بھی کافی ہائی ہیں. اس کے بعد یہ دوسرا جو گروپ ٹیسٹ ہے انٹیلیجنس کے حساب سے دیٹ از اے ہینمان نیلسن ٹیسٹ HNT. ہیلمان نیلسن ٹیسٹ کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا اچھا انٹیلیجنس اور مینٹل ایبیلٹی کا ٹیسٹ ہے. یہ والا جو ٹیسٹ ہے نا اس کے 2 نارمز ہیں. ایک جو ٹیسٹ ہے وہ گریڈ وائز ہے یعنی کہ کلاسز کے حساب سے، دوسرا نا ایج وائز ہے یعنی کہ عمر کے حساب سے ہے. اس کے اندر 90 آئٹمس موجود ہیں جو کہ 30 منٹس کے اندر کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں اور ہر طرح کے گریڈ لیولز کے لیے یہ والا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں مختلف قسم کی انٹیلیجنسز کو نہیں میئر کیا جاتا بلکہ اس میں جو اسپیئر مین کا جو G فیکٹر تھا اس سے ریلیٹڈ صرف ہمیں ایک ہی سنگل سکور ملتا ہے. HNT کی بھی بڑی ہائی ریلائبلٹی ہے، 90s میں اس کی ریلائبلٹی ہے اور جو اس کی ویلیڈیٹی کوفیشنٹس ہیں وہ بھی 50 سے 90s تک ہے. اس کے بعد ایک اور جو گروپ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے دیٹ از COGAT یعنی کہ کوگنیٹیو ایبیلٹیز ٹیسٹ. کوگنیٹیو ایبیلٹیز ٹیسٹ کے اندر 3 سکورز ہمیں ملتے ہیں، وربل، نان وربل اور کوانٹیٹیٹیو. یہ 3 طرح کی جو حساب سے جو ہے نا وہ سکورنگ کی جاتی ہے. یہ والا جو ٹیسٹ ہے بڑی کیئرفلی اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس میں ہر طریقے سے کلچر بائیز ہوتے ہیں اس کو ختم کیا گیا تھا. اور اسپیشلی جو پور ریڈرز ہوتے ہیں جو کہ اچھے طریقے سے نہیں پڑھ پا رہے ہوتے یا جو پورلی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کی تعلیم زیادہ اچھی نہیں ہوتی یا وہ لوگ جن کی انگلش سیکنڈ لینگویج ہوتی ہے ان کی مادری زبان نہیں ہوتی انگلش، ان لوگوں کے لیے یہ والا ٹیسٹ بہت زیادہ بیسٹ ہے. اس ٹیسٹ کے اوپر اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیا گیا تھا اس کے ہر آئٹم کے اوپر تاکہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ اس میں کچھ ایسے آئٹم تو نہیں موجود جو کہ وائٹ اور مائنورٹی اسٹوڈنٹس کو الگ طریقے سے پریڈکٹ کرتے ہوں.
اس کا اس طرح کے اگر کوئی آئٹمس ہیں جو کہ وائٹ کوڈ دوسرے لوگوں کو الگ طریقے سے پریڈکٹ کرتے ہیں تو ان کو اس ٹیسٹ میں سے ریموو کر دیا گیا تھا. پرپز اس کا یہی تھا کہ کسی بھی گروپ کے خلاف اگر کوئی بائیسنس موجود ہے اس ٹیسٹ کے اندر تو اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے. اس میں 3 سب ٹیسٹ ہیں اور اس کو 32 سے لے کے 34 منٹس تک ہر سب ٹیسٹ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن ٹیسٹ مینول میں یہی ریکمینڈ کیا گیا کہ اس ٹیسٹ کو 2 سے 3 دن کے اندر کمپلیٹ کروانا چاہیے. اس کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز بھی کافی اچھی ہیں. زیادہ اس کے اندر پازیٹیو پوائنٹ جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کلچرلی ڈائیورس جو لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ اور مائنورٹی سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اور جو معاشی طور پہ جو کہ ڈس ایڈوانٹیج چلڈرن جو کہ بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں ان کو اسیس کرنے کے لیے یہ والا ٹیسٹ بہت زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر ٹیسٹ. کچھ ریسرچر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے تھرو آپ لوگ وربل انڈر اچیومنٹ کو بھی میئر کر سکتے ہیں. یعنی کہ کوئی ایسا انسان ہے جس نے بھی زبان ٹھیک طریقے سے اس نے نہیں سیکھی یا ٹھیک طریقے سے وہ بول نہیں سکتا تو اس چیز کو بھی آپ لوگ میئر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو ٹیسٹ ہے بہت ہی اچھا ڈسکریمنیٹر ہے گفٹڈنس کے لیے. اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا بچہ گفٹڈ ہے اور کون سا بچہ گفٹڈ نہیں ہے اور اس کے مطابق آپ لوگ فیوچر پرفارمنس کو بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اس کے ریلائبلٹی کوفیشنٹس بھی کافی ہائی ہیں. 90s میں اس کے بھی ریلائبلٹی کوفیشنٹس ہیں. ان میں جو مین چیزیں ہیں نا وہ ایک تو آپ نے یہ والا جو ہمارا فائنل کا پورشن ہے نا اس میں بہت زیادہ ٹیسٹ آپ نے پڑھنے ہیں. تو اس میں یہی ہے آپ نے نام یاد رکھنے ہیں. ایک تو ان کی سٹینڈس فار آپ کو یاد ہونی چاہیے. مین اس کا جو آسان طریقہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں. آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ گروپ انٹیلیجنس ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پیج پہ آپ لوگ ہیڈنگ دے گروپ انٹیلیجنس ٹیسٹ اور نیچے آپ لوگ لکھے KAT HNT COGAT اور ان تینوں کے آگے آپ ان کی سٹینڈس فار لکھ دیں. ٹھیک ہے, اور آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ کون سی ٹیسٹ کے اندر کون سی چیز ہم نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح سے یہ جو ہم لوگوں نے پچھلے لیکچرز میں جو ٹیسٹ پڑھے تھے نا جیسے یہ والے جو ہوتے ہیں ہیڈنگ دیں ویڈیوگرافک ٹیسٹ, اس کے اندر مزید کون سے ہوتے ہیں ویڈیوگرافک ٹیسٹ BVRT BVMGT MFD آگے سٹینڈس فار لکھیں اور یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ کون سے ٹیسٹ میں کون سا پروسیجر ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ لوگ سارے ٹیسٹ کی نا ہیڈنگ وغیرہ دیتے اس طرح سے نا آپ لوگ نوٹس بنا لیں, آپ کو کافی آسانی رہے گی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ مزید پڑھیں گے مختلف قسم کے ٹیسٹ. آج کے لیکچر میں یہی تھا. 1-2 دفعہ ہینڈ آؤٹ کو آپ لوگ ریڈ کر لیجیے گا اور ڈسکارڈ پہ لازمی جوائن کر لیجیے گا. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ سب لوگوں کو A+ گریڈ سے نوازیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.